السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رحمت کی آنے والی ایپیسوڈ میں شایان صاحب کے صاف انکار کے بعد کیا باری پریشے کی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جائے گا، یا پھر شایان صاحب کو ہی اپنے بیٹے کی محبت کے آگے ہتھیار پھینکنا پڑیں گے؟ اور رمیسا جو علیزے کا گھر برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور زہیب کی ماں اور بہن اب علیزے کے خلاف کون سا نیا محاذ کھڑا کرنے والی ہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے رمیسا بیگم کی نئی چالوں کی، جو وہ اماں جی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد چلتی ہیں۔ دل ہی دل میں تو وہ اماں جی کے مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں، کیونکہ اگر وہ مر جاتی ہیں تو پھر عالم صاحب کبھی بھی اس گھر میں نہیں جائیں گے، نہ ہی زبیدہ اور اس کی بیٹیوں سے ملیں گے، اور رمیسا بس یہی چاہتی ہے کہ عالم صاحب نہ انہیں خرچہ دیں نہ اس گھر میں جائیں، بس میرے ہی ہو کر رہ جائیں۔ لیکن اماں جی بچ جاتی ہیں اور رمیسا بیگم کے سارے ارمانوں پہ پانی پھر جاتا ہے تو وہ فوراً اچھا بننے کا ڈرامہ شروع کر دیتی ہیں۔ عالم صاحب کے سامنے زبیدہ کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہیں کہ یہ مجھے ساتھ لے کر نہیں گئی، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، اور ساتھ ہی ماں جی کی ٹانگیں دبا کر خود کو مخلص ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اسی دوران میں جب عالم صاحب کہتے ہیں کہ ماں جی بس آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میں رمیسا اور بچے مل کے آپ کی دن رات خدمت کریں گے۔ یہ سن کے تو رمیسا بیگم کے چہرے کا رنگ ہی جیسے اڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ ماں جی کی ذمہ داری ان پر آئے۔ رمیسا بیگم سوچتی ہیں کہ ساری زندگی تو ماں جی نے زبیدہ کا ہی ساتھ دیا ہے، تو بھلا اب بیماری میں انہیں میں کیوں سنبھالوں؟ اور پھر رمیسا کو یہ بھی تو پتا ہے کہ ماں جی اگر اس کے ساتھ رہیں گی تو اس کے بیٹوں کی نالائکی اور رمیسا کی ساری چالاکیاں ماں جی کے سامنے آ جائیں گی، یوں وہ عالم صاحب کو رمیسا کے خلاف بھڑکا سکتی ہیں۔ دوسری طرف باری جب ہاسپٹل سے گھر جاتا ہے تو اسے رہ رہ کے زبیدہ بیگم کی بات یاد آتی ہے، جب وہ پریشے کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ آخر کب تک تم پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو گی؟ ماں جی کی طبیعت بھی تمہاری وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ پریشے اب تو شادی کے لیے ہاں کر دو تاکہ ہم تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ سکیں۔ یہاں باری کو پریشے کے انکار کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پریشے شادی سے اس لیے بھاگ رہی ہے کہ اس کے کندھوں پہ گھر کی ساری ذمہ داری ہے۔ یہاں باری فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نہ صرف پریشے کو اپناؤں گا بلکہ اس کی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لوں گا۔ پھر وہ اپنے والد سے بات کرتا ہے کہ وہ پریشے سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شایان صاحب صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے ہی سب جانتے تھے اور اب معاشرے اور سٹیٹس کا بہانہ بنا کر دونوں کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ منال اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شایان صاحب کے نزدیک حیثیت کا فرق بیٹے کی خوشی سے جیسے بڑھ کر ہے۔ یہاں باری تو ہار مان جاتا ہے، لیکن منال اپنے بھائی کے لیے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے والد کو سمجھاتی ہے کہ باری سمجھدار ہے، اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، اور پریشے جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن شایان صاحب اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ کم سے کم میری زندگی میں تو یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ نہ صرف پریشے کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں بلکہ اسے ایک بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کی زندگی سے دور کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ادھر پریشے کے دل میں بھی باری کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ خیر پسند تو وہ باری کو بہت پہلے سے کرنے لگی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے دل میں کسی کی محبت کو جگہ نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن اب باری جیسے زبردستی پریشے کے دل میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ باری پریشے اور اس کی فیملی کے ہر مشکل وقت میں فرشتہ بن کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انہیں مشکل سے نکال سکے، اور باری کی یہی خوبیاں پریشے کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا چکی ہیں۔ اب دادی چونکہ گھر آ جاتی ہیں تو باری فون کر کے ان کی خیریت پوچھتا ہے، تو پریشے بھی باری کو نرمی سے جواب دیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، جبکہ باہر کھڑی علیزے یہ سب سن لیتی ہے اور اندر آ کر سیدھا سوال کرتی ہے کہ کیا باری نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟
پریشے ہچکچاتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہاں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر تو علیزے کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا پری، باری جیسا لڑکا تمہارا نصیب ہے اور تم اپنے ہی نصیب کو ٹھوکر مار رہی ہو۔ اسی دوران دادی پریشے کو بلاتی ہیں اور اپنے سامنے بٹھا کر کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تم میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ جب پریشے انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو دادی جذباتی ہو جاتی ہیں اور آخر کار پریشے سر جھکا کر ان کی خواہش مان لیتی ہے۔ لیکن رات کو اچانک دادی کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ زبیدہ بیگم فوراً عالم صاحب کو فون کرتی ہیں، مگر فون رمیسہ بیگم اٹھاتی ہیں اور خاموشی سے سن کر فون بند کر دیتی ہیں۔ ادھر زبیدہ بیگم حیران رہ جاتی ہیں کہ عالم صاحب نے ایسا کیوں کیا۔ وہ رونے لگتی ہیں اور علیزے ہمت کر کے ایمبولینس بلواتی ہے اور دادی کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی اکیلی رات بھر دادی کے پاس ہسپتال میں پریشان رہتی ہیں۔ صبح جب سب واپس آتے ہیں تو عالم صاحب الٹا زبیدہ پر ہی غصہ کرتے ہیں کہ تم مجھے بتائے بغیر ماں کو ہسپتال کیوں لے کر گئیں۔ زبیدہ بیگم بار بار کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا، مگر عالم صاحب نہ صرف زبیدہ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دیتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ آج ہی 3 بول بول کے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں۔ یہاں پر زبیدہ بیگم کا دل بھر آتا ہے، وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہیں کہ آخر میں نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس آدمی کی نظر میں میری کوئی اوقات ہی نہیں۔ لیکن یہ سب سن کر پریشے خاموش نہیں رہتی، وہ آگے آ کر اپنے باپ کو سچ دکھاتی ہے کہ کال ریکارڈ موجود ہے اور آپ نے فون بھی اٹھایا تھا اور بات بھی سنی تھی، مگر پھر بھی آپ نہیں آئے۔ ساتھ ہی وہ انہیں اپنی ماں کو دھمکانے سے منع کرتی ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ عالم صاحب کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ ان کے سامنے تو وہ ماں جی کے لیے پریشان ہوتی ہے، لیکن جب ماں جی مشکل میں ہوتی ہیں تو رمیسہ اپنے شوہر کو بتانا بھی پسند نہیں کرتی۔ خیر دوسری طرف زہیب کی ماں اور بہن کی چالیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ماں خود مانتی ہے کہ ٹانگ کا درد تو بہانہ بنایا تھا، مگر اب واقع ہی درد شروع ہو گیا ہے، وہ بھی لیٹ لیٹ کر، کیونکہ ظاہر ہے کہ علیزے کے سامنے یہ ڈرامہ کرنا ضروری ہے، ورنہ علیزے کو پتہ چل جائے گا کہ زہیب کی ماں اور بہن نے یہ ڈرامہ صرف علیزے اور زہیب کو ہنی مون پر جانے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ زہیب کی ماں اور بہن کا یہ ڈرامہ کس کے سامنے آتا ہے، زہیب کے یا علیزے کے۔ مزہ تو تب آئے کہ زہیب خود اپنے کانوں سے یہ سب سن لے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی ماں اور بہن کس قدر علیزے کی خوشیوں کے خلاف ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ علیزے کی خوشی میں ان کا بیٹا بھی تو خوش ہے۔ ویسے زہیب کو چاہیے کہ ایسی چال باز عورتوں سے اپنی بیوی کو لے کر کہیں الگ شفٹ ہو جائے تاکہ علیزے اپنی زندگی کی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منا سکے۔ دوسری طرف منال کو بھی اپنے باپ کے سامنے صاف شرط رکھ دینی چاہیے کہ ڈیڈ، اب میں راحیل سے شادی صرف آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بھائی سے دور نہیں ہونا چاہتے، لیکن اگر آپ کو آپ کے بھائی کی خوشی اتنی پیاری ہے تو پھر مجھے بھی اپنے بھائی کی خوشی پیاری ہے، اور میری یہی شرط ہے کہ میں راحیل سے تبھی شادی کروں گی کہ جب آپ باری اور پریشے کی شادی کے لیے راضی ہوں گے۔ تو ناظرین ویسے آپ کا کیا خیال ہے، کیا منال کو ایسی کوئی شرط رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔